ام، آج کی اس گہری علمی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو واقعی ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ محض تاریخ کے صفحات کا کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ انسانی شعور کی بیداری کی ایک بہت حیران کن داستان ہے۔ بالکل، آج ہم ربندر ناتھ ٹیگور کی نظر سے زرتشت کے لائے ہوئے اس عظیم مذہبی انقلاب کا جائزہ لیں گے جس نے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور ہماری اس گفتگو کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ شاندار دیباچہ ہے جو ٹیگور نے زرتشت کی مقدس مناجات کی کتاب دی گیتھاس کے لیے تحریر کیا تھا۔ درست۔ اور اس سارے مطالعے کا یعنی اس نشست کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح انسانی تاریخ میں پہلی بار مذہب کو خون آلود ظاہری رسومات، بے تحاشا جانوروں کی قربانی اور دیوتاؤں کے اندھے خوف سے نکالا گیا۔ بالکل، اور نکال کر اسے ایک اندرونی، ذاتی اور ایک اخلاقی حقیقت کی شکل دی گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جست تھی۔ یعنی جب ہم ہزاروں سال پہلے کے اس تاریک دور کا تصور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جو باتیں آج ہمیں بالکل عام اور فطری لگتی ہیں وہ اس وقت کتنا بڑا، کتنا خطرناک اور ناقابل یقین انقلاب تھیں۔ اصل میں اس وقت کے معاشرے کی بنیادیں ہی انہی رسومات پر کھڑی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے انسانی تاریخ ایک نیا رخ لیتی ہے۔ جب ہم ٹیگور کے اس دیباچے کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ زردشت نے صرف چند عقائد کو تبدیل نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے پوری بنیاد ہی ہلا دی تھی۔ بالکل۔ انہوں نے انسان کو یہ سکھایا کہ سچائی اور اچھائی کسی بیرونی رسم میں، کسی جانور کے خون میں یا کسی جادوئی منتر میں نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ جی، یہ شعور کی وہ بیداری تھی جس نے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی کی ایک نئی کرن دکھائی، اور ٹیگور نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت، شاعرانہ اور فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس انقلاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں پہلے زردشت سے قبل کے حالات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ 100% قدیم ایران کے حالات کو سمجھے بغیر ہم اس انقلاب کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہوتا یہ تھا نا کہ قدیم ایران میں اس وقت انتہائی راسخ العقیدہ اور سخت مذہبی طریقے رائج تھے۔ تاریخ اور ٹیگور کی تحریریں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس وقت کے مذہب کا مطلب صرف اور صرف مادی فوائد کا حصول تھا۔ جی، ایک طرح کی کاروباری سوچ تھی۔ بالکل، لوگ جانوروں کی بے دریغ قربانیاں دیتے تھے، دیوا نامی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہوما پیش کرنے جیسی جادوئی اور خونی رسومات ادا ہوتی تھیں۔ اور یہ سب کچھ ایک سودے بازی لگتی ہے نا، کہ ہم قربانی دیں گے اور بدلے میں دیوتا ہمیں دولت، مال مویشی اور فصلیں دیں گے۔ اس سارے عمل میں اخلاقیات یا روح کی پاکیزگی کا تو کوئی تصور سرے سے نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہوما اور دیوا کا اصل چکر کیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں اس وقت کا جو معاشرہ تھا نا، وہ خوف اور لالچ کے محور پر گھوم رہا تھا۔ یہ جو دیوا تھے، یہ دراصل فطرت کی ان طاقتوں کو کہا جاتا تھا جن سے انسان خوفزدہ تھا، یا جن سے وہ کوئی فائدہ چاہتا تھا۔ جی بالکل۔ اور جہاں تک ہاؤما کا تعلق ہے تو یہ محض کوئی عام مشروب نہیں تھا، بلکہ ایک نشاور پودے کا رس تھا۔ اچھا، یعنی ایک نشہ تھا۔ جی، مذہبی پیشوا اس نشاور رس کو پیتے ایک وجدانی اور بے خودی کی کیفیت میں چلے جاتے، اور پھر جانوروں کی قربانیاں دیتے ہوئے جادوئی منتر پڑھتے تھے۔ یہ تو ایک پوری اندھی عقیدت کی کیفیت لگتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس نشے اور خون کی آمیزش سے وہ دیوتاؤں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے کام کریں۔ مطلب دیوتاؤں کو بلیک میل کرنے والی بات ہو گئی۔ ایک طرح سے آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زرتشت نے اپنے دور کے ان تمام طاقتور اور جڑ پکڑ چکے رواجوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ سب کو مسترد کر دیا؟ جی، ٹیگور نے یونانی مفکر پلوٹارک کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زرتشت نے لوگوں کو یہ واضح پیغام دیا کہ جانوروں کا خون بہانے سے کوئی خدا خوش نہیں ہوتا۔ تو پھر انہوں نے متبادل کیا دیا؟
انہوں نے خون کے بجائے منتوں اور شکر گزاری کی قربانی کا درس دیا۔ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی چھلانگ تھی۔ تو گویا مذہب کو ایک خونی اور نشہ سودے بازی سے نکال کر ایک جذباتی اور روحانی سطح پر لا رہے تھے۔ یہ کہنا تو آج بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس دور میں یہ اپنی جان پر کھیلنے والی بات تھی۔ بالکل، جب پوری معیشت اور معاشرت ان رسومات پر کھڑی ہو تو یہ بات کہنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیگور کے مطابق زرتشت کو یہ نظریہ کسی پرانی کتاب سے پڑھنے کو نہیں ملا، اور نہ ہی کسی روایتی استاد نے انہیں یہ سکھایا۔ درست، یہ ان کے اندر ایک اچانک الہامی روشنی کی طرح ابھرا۔ لیکن جب انہوں نے ان جادوئی رسومات کی مخالفت کی تو انہوں نے لوگوں کو جو متبادل دیا، میں نے پڑھا ہے کہ وہ کچھ بنیادی اصول تھے جن کے کچھ خاص نام بھی تھے۔ جی ہاں، جب آپ ایک پرانا نظام گراتے ہیں تو آپ کو ایک نیا اور زیادہ مضبوط نظام دینا پڑتا ہے۔ زرتشت نے محسوس کیا کہ مذہب کی سچائی جادوئی منتروں میں نہیں بلکہ اس کی اخلاقی اہمیت میں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس انقلاب کی بنیاد ان 3 انتہائی سادہ لیکن طاقتور اصولوں پر رکھی۔ نیک خیالات، نیک الفاظ اور نیک اعمال۔ یہ سننے میں کتنے سادہ لگتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ کتنے انقلابی ہوں گے۔ دیگتھاس، جو کہ ان کی مقدس مناجات ہیں، ان میں ان اخلاقی محرکات کو باقاعدہ اصطلاحات کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ذرا ان اصطلاحات کی وضاحت کریں گی؟ ضرور۔ انہوں نے وہمانوں کا ذکر کیا، جس کا مطلب ہے بہتر سوچ یا نیک خیالات۔ پھر انہوں نے آشا کا تصور دیا، جو کائناتی سچائی اور نیک الفاظ کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مانو اور آشا۔ اور تیسرا اصول اور مائتی تھا، یعنی سچی لگن اور نیک اعمال۔ زرتشت کا پیغام یہ تھا کہ اب نجات کا راستہ کسی مندر میں جانور ذبح کرنے یا کسی نشہ آور مشروب کو پینے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنے اعمال کو پاک رکھنے میں ہے۔ بالکل، انسان کا اپنا اخلاقی کردار ہی اس کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے۔ یعنی انسان کو کسی درمیانی شخص یا مذہبی پیشوا کی ضرورت نہیں رہی، اس کا اپنا کردار ہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب ہم انفرادی اخلاقیات کی اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو اس کا اثر یقیناً خدا کے مجموعی تصور پر بھی پڑا ہوگا۔ لازمی طور پر پڑھنا تھا، کیونکہ جن دیوتاؤں کو خون چاہیے تھا وہ تو اخلاقیات کے ان اصولوں پر پورے نہیں اترتے تھے۔ پرانے دور کے خدا تو زیادہ تر کسی خاص قبیلے یا علاقے تک محدود ہوتے تھے۔ جی، وہ تو بس اپنے قبیلے کے مفادات کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کر رہا ہے تو دونوں کے اپنے اپنے خدا ہوتے تھے جو صرف اپنے ماننے والوں کی فتح چاہتے تھے۔ اس پس منظر میں زرتشت نے خدا کا کیا تصور پیش کیا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو زرتشت کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہی تھا۔ قدیم دور میں انسان فطرت کے بے رحم عناصر سے خوفزدہ تھا۔ وہ بارش، طوفان، بجلی اور سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، ان کے خدا ان کے اپنے قبیلے کی ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک طرح کی قبائلی انا تھی کہ ہمارا خدا ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہمیں مال غنیمت دے گا اور ہمارے دشمنوں کو تباہ کرے گا۔ لیکن زرتشت وہ پہلا پیغمبر تھا جس نے مذہب کو ان قبائلی خداؤں کی تنگ نظری اور نسلی حدود سے آزاد کر دیا۔ یہ ایک عالمگیر تصور کی شروعات تھی۔ بالکل، اس نے پوری انسانیت کے سامنے ایک عالمگیر، آفاقی اور سب سے بڑھ کر ایک اخلاقی خدا کا تصور پیش کیا، جسے اہورا مزدا کہا گیا۔ اہورا مزدا۔ اہورا مزدا کوئی ایسا دیوتا نہیں تھا جسے رشوت دے کر خوش کیا جا سکے، بلکہ وہ خالص نیکی اور سچائی کا منبع تھا۔ اہورا مزدا کا یہ تصور تو واقعی اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی ذہنی اڑان ہے۔ میں دیگاتھس کے حوالوں میں دیکھ رہا تھا کہ زرتشت نے اس خدا کو کس طرح بیان کیا ہے، اور وہ الفاظ آج بھی اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں۔ درست کہا آپ نے۔ دیگاتھس کے یسنا 21:4 اور 45:6 میں زرتشت نے اہورا مزدا کو سب سے پہلا اور سب سے آخری قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے آخری، کیا بات ہے! اسے نیک خیالات کا باپ اور سچائی کا خالق کہا گیا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ وہ خدا صرف قبیلے کو میدان جنگ میں فتح دلانے والا کوئی غسیلہ جنگجو دیوتا نہیں رہا، بلکہ وہ کائنات کی تمام تر اخلاقیات کا سرچشمہ بن گیا۔
اور ٹیگور اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ زردشت کا یہ پیغام کسی ایک خاص نسل، رنگ یا قبیلے کے لیے محسوس نہیں تھا۔ انہوں نے تو کھلے عام پکار کر کہا تھا کہ دور و نزدیک سے آنے والے تمام انسان اس پیغام کو سنیں، کیونکہ یہ سچائی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا کائناتی نظریہ تھا جس نے انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی نسلی اور قبائلی دیواروں کو گرا دیا۔ ایک ایسا خدا جو انسانوں کو خوف کے بجائے محبت، سچائی اور انصاف کے ذریعے جوڑتا ہو، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ زردشت کو یقین تھا کہ وہ ایک الہامی سچائی کے پیغمبر ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ سچائی انسانی عقل کے محض کسی تجزیاتی عمل یا کسی بیرونی ثبوت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو روح کی گہرائیوں سے پھوٹنے والی ایک روشنی تھی جو انسان کو اس کے اصل خالق سے ملاتی تھی۔ لیکن جب ہم ٹیگور کے دیباچے کو مزید کھوجتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے اس موڑ پر آریائی نسل کے دو بڑے گروہ بن جاتے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے جی، ایک ہی نسل کے لوگ تھے، لیکن جب ان کے جغرافیائی حالات بدلے تو ان کی روحانیت، ان کے خدا کو پانے کے راستے بالکل متضاد ہو گئے۔ ایک طرف ایران کا سخت ماحول ہے اور دوسری طرف ہندوستان کے زرخیز میدان۔ جغرافیہ نے ان کی سوچ کو کیسے تقسیم کیا؟ یہ حصہ واقعی انسانی ارتقاء اور سماجیات کا ایک انتہائی دلچسپ مطالعہ ہے۔ یہ جغرافیہ اور موسم کے انسان کی نفسیات اور روحانیت پر اثرات کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ایران کا ماحول تو بہت کٹھن کھانا، بہت سخت آب و ہوا تھی، زمین ناہموار تھی، بلند و بالا پہاڑ تھے، برف باری اور شدید سردی تھی۔ وہاں زندگی گزارنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے انسان کو روز مرہ کی بنیاد پر فطرت سے ایک سخت مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اور اس مسلسل جد و جہد اور محنت نے ان کے مزاج کو بھی ویسا ہی بنا دیا۔ بالکل، اس نے ایرانیوں کے اندر ایک انتہائی فعال، توانا اور مجاہدانہ رویہ پیدا کیا۔ ان کی روحانیت میں بھی یہی جھلک نظر آتی ہے، جہاں انسان کو ہر وقت برائی اور اندھیرے سے لڑنا ہے۔ ایک مسلسل حالت جنگ۔ دوسری طرف اگر آپ شمالی ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں کی زمینیں انتہائی زرخیز تھیں، دریاؤں کے وسیع اور سرسبز میدان تھے اور زندگی نسبتاً آسان تھی۔ خوراک کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ایران میں تھی۔ اس پرسکون اور سازگار ماحول نے انسان کو روزی روٹی کی فکر سے تھوڑی فراغت دی، جس سے ان کے اندر ایک مراقباتی، تفکری اور باطنی خاموشی نے جنم لیا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی روحانیت ایک مجاہد یا جنگجو انسان کا مثالیہ پیش کرتی ہے؟ جی، ایک روحانی مجاہد۔ کیونکہ اگر ہم زرتشت کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان کے نزدیک انسان اس دنیا میں بے بس یا محض تماشائی نہیں ہے، بلکہ وہ اہورا مزدا کا ایک فعال ساتھی ہے۔ اس کا کام دنیا میں موجود برائی، جھوٹ اور اندھیرے کے خلاف باقاعدہ جنگ کرنا ہے۔ وہ ایک سپاہی ہے جسے سچائی کا پرچم بلند کرنا ہے۔ بالکل درست۔ زرتھرشٹ کے فلسفے میں انسان اور خدا کے درمیان ایک عملی شراکت داری ہے۔ یسنا 31:18 میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ برائی اور جھوٹ پھیلانے والوں کے نظریات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور حق کے دفاع کے لیے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لو۔ حق کے دفاع کے لیے تلوار، یہ بہت طاقتور استعارہ ہے۔ یہاں ایک بہت اہم تصور کھشترا کا آتا ہے۔ کھشترا کا مطلب ہے نیکی کی بادشاہت یا سچائی کی عملداری۔ کھشترا اور زرتھرشٹ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اس نیکی کی بادشاہت کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی پوری طاقت سے جدوجہد کرے۔ یہ ایک انتہائی متحرک اور عمل سے بھرپور روحانی ماڈل ہے۔ اور اس کے برعکس ہندوستانی روحانیت کا ماڈل بالکل مختلف سمت میں سفر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں زور اس بات پر نہیں ہے کہ دنیا میں نکل کر بیرونی برائی سے جنگ کی جائے یا کوئی ظاہری بادشاہت قائم کی جائے۔ وہاں بنیادی توجہ انسان کی اپنی ذات پر تھی۔ جی، اپنی اندرونی خواہشات کو دبانے اور ان پر قابو پانے پر مرکوز رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستانی فکر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی بیرونی شیطان نہیں، بلکہ اس کا اپنا نفس اور اس کی مادی خواہشات ہیں۔ دونوں ماڈلز کا یہ تقابل ٹیگور نے بہت خوبصورتی سے ابھارا ہے۔ ہندوستان میں رشی منیوں نے اپنی ذات کے خول کو توڑ کر جنگلوں اور غاروں میں بیٹھ کر خاموشی سے اس کائناتی سچائی کو پا لینے کی کوشش کی۔ ایک باطنی خاموشی۔ تو ایک طرف آپ کے پاس ایرانی ماڈل ہے جو انسان کو کائنات میں جاری ایک مسلسل اخلاقی جنگ کی حالت میں دیکھتا ہے، جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے،
اور دوسری طرف ہندوستانی ماڈل ہے جو کمال درجے کے سکون، دنیاوی معاملات سے لاتعلقی اور خواہشات کی نفی کی بات کرتا ہے۔ دونوں کا حتمی مقصد سچائی تک پہنچنا ہے، لیکن ان کے راستے اور طریقے محض ان کے جغرافیائی اور ماحولیاتی حالات کی وجہ سے بالکل متضاد ہو گئے۔ اور یہی بات اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت حیرت انگیز ہے کہ کس طرح زمین اور موسم انسان کے خدا کے تصور کو ڈھالتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واپس زردشت کے اس مجاہدانہ راستے کی طرف آتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ ایک نیا انقلاب لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی معاشرے کے صدیوں پرانے رسوم و رواج اور عقائد کو چیلنج کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان رسومات کے پیچھے طاقتور لوگوں کے مالی اور سیاسی مفادات جڑے ہوں، تو ایک زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پرانی اجارہ داری ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کتنی مزاحمت کرتی ہے۔ بالکل۔ زردشت کے دور میں بھی ان خونی رسومات سے کچھ لوگوں کی تو دکانیں چل رہی ہوں گی، تو انہوں نے کیسا رد عمل دیا؟ یہ تاریخ کا ایک اٹل اصول ہے کہ جب بھی روشنی کی بات ہوتی ہے تو اندھیرے کے پجاری سب سے پہلے ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ زردشت کے دور میں مذہبی پیشواؤں کا ایک بہت طاقتور اور منظم طبقہ موجود تھا جنہیں کاوی اور کروپن کہا جاتا تھا۔ کاوی اور کروپن؟ آپ انہیں آج کے دور کی کسی بڑی کارپوریٹ اجارہ داری سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ان کا سارا اثر و رسوخ، ان کی دولت اور ان کی طاقت ان خونی قربانیوں اور جادوئی منتروں سے وابستہ تھی۔ ظاہر ہے جب زرتشت نے کہا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے کسی جانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں تکلیف تو ہونی تھی۔ جی، جب زرتشت نے کہا کہ انسان اپنے نیک اعمال سے خود خدا تک پہنچ سکتا ہے تو دراصل زرتشت نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کا کاروبار ختم کر دیا۔ ان کی پوری دکان بند کر دی۔ لہٰذا ان کاویوں اور کراپنوں نے وقت کے حکمرانوں اور با اثر شہزادوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گٹھ جوڑ کر لیا۔ یسنا میں ایسے ہی ایک طاقتور مخالف کا نام گرہما بھی ملتا ہے۔ گرہما؟ تو ان سب کا مقصد زرتشت کو روکنا تھا؟ ان سب کا واحد مقصد زرتشت کی آواز کو دبانا تھا۔ وہ عام انسانوں کو اخلاقی آزادی دینے کے سخت خلاف تھے اور انہیں تہمات کے جال میں پھنسا کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر ان پر حکمرانی کی جائے۔ اور یہ کشمکش صرف زرتشت کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھی، یہ ایک ایسی طویل اور کٹھن جنگ تھی جو سچ اور جھوٹ کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ ایک نظریاتی جنگ۔ اور اس حوالے سے ٹیگور نے ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کیا ہے جس میں وہ اس لڑائی کو ہندوستان کی تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ٹیگور کی وسعت نظری کا ثبوت ہے۔ ٹیگور اس تاریخی کشمکش کو ہندوستان کی عظیم و شان جنگ یعنی کروکشیتر کی جنگ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت گیتا میں تفصیل سے ملتا ہے۔ اچھا، گیتا میں جس جنگ کا ذکر ہے یہ اس سے مشابہت رکھتی تھی؟ قدیم ہندوستان میں بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہاں بھی رسومات پر سختی سے عمل کروانے والے راسخ العقیدہ مذہبی پیشواؤں اور آزاد سوچ رکھنے والے جنگجوؤں یعنی خشتریوں کے درمیان نظریاتی اور بعض اوقات جسمانی جنگیں ہوئیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں خطوں میں ایک جیسی ہی جدوجہد جاری تھی۔ تو چاہے وہ ایران کے سنگلاخ پہاڑ ہوں یا ہندوستان کے میدان، پرانی بے معنی اور خوف پر مبنی رسومات کو ماننے والوں اور اندرونی اخلاقی سچائی کی تلاش کرنے والوں کے درمیان کی جنگ جاری تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس شدید مخالفت اور کشمکش نے زرتشت کی انقلابی تحریک کو ختم کرنے کے بجائے اسے ایک نئی اور بھرپور طاقت بخشی۔ دباؤ میں سچائی اور ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو اتنی تفصیل سے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے ٹیگور کی نظر سے زرتشت کے دور، قدیم ایران کے حالات، ہاؤما اور دیوا کی پوجا، آریائی نسل کی جغرافیائی تقسیم اور سچائی کی اس عظیم شان جنگ پر بات کی۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ بالکل، اس تمام علم اور تجزیے کا اگر ہم نچوڑ نکالنا چاہیں تو وہ بنیادی سبق کیا ہے جو ہمیں آج کے انسان کے لیے ملتا ہے؟ اگر ہم تمام ذرائع
ٹیگور کے دیباچے اور دی گیتھاس کے حوالوں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیں تو زردشت کی سب سے بڑی اور لازوال کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کو ظاہری مشینی کاموں اور بے معنی رسموں کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرایا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ انقلابی نظریہ دیا کہ مذہب کوئی ایسا کاروباری سودا نہیں ہے جو خدا کے ساتھ کیا جائے، بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر کے اخلاقی انتخاب کا مسئلہ ہے۔ جب زردشت نے نیک خیالات، نیک الفاظ اور نیک اعمال کا وہ ممانو، آشا اور آرمائیتی کا فلسفہ دیا تو دراصل انہوں نے انسان کو باشعور بنایا اور اسے اس کے اپنے افعال کا مکمل ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک ذاتی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ یہ انسانی تاریخ میں شعوری بلوغت کا آغاز تھا۔ زردشت نے سکھایا کہ کائنات میں روشنی اور اندھیرے کے درمیان جو جنگ جاری ہے، ہم اس میں خاموش تماشائی نہیں ہیں۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہر اچھا بول اور ہر مثبت سوچ اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ پیغام آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں کتنا زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو ہر طرح کی معلومات سے بھری پڑی ہے اور جہاں زندگی انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے، ہم آج بھی اکثر اوقات اندھی تقلید اور معاشرے کے بے معنی رواجوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہم آج بھی مادی چیزوں کے پیچھے اسی طرح بھاگ رہے ہیں۔ ہم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ظاہری دکھاوے اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قدیم دور کے لوگ قربانیاں دے کر مادی فوائد مانگتے تھے۔ ایسے میں زردشت کا یہ پیغام کہ اصل طاقت اور اصل نجات آپ کی اپنی اخلاقی جرت اور نیک سوچ میں پوشیدہ ہے، آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا قدیم ایران میں تھا۔ اگر ایک ایسی دنیا کا تصور کیا جائے جہاں اچانک کوئی آ کر کہے کہ عام خدا کو خوش کرنے کے لیے ان اندھی رسومات، چڑھاووں اور سمجھ نہ آنے والے منتروں کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل استعمال کرنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج کی اس تفصیلی تجزیے پر مبنی علمی سرگرمی میں ہم سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آج بالکل ایسی ہی ایک انقلابی سوچ پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ سفر، یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ تاریخ کا ایک بے حد قدیم اور گہرا سفر ہے۔ آج ہم زاراتھسٹرا کے گاتھاس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 1300 قبل مسیح کی قدیم انڈو ایرانین مذہبی شاعری اور گیت ہیں۔ ہاں، اور اس سفر میں ہمارے بنیادی ذرائع جن پر ہم انحصار کر رہے ہیں وہ مشہور محقق KD ایرانی کے تحقیقی مقالے اور نوٹس ہیں۔ ان نوٹس نے ان قدیم لفظوں میں چھپے ہوئے فلسفے کو بالکل ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے تاکہ اس قدیم فلسفے کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ اصل میں آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک فکری مذہب، یا جسے KD ایرانی ریفلیکٹیو ریلیجن کہتے ہیں، وہ آخر ہوتا کیا ہے اور کیسے اتنے قدیم دور میں کسی نے اچھائی اور برائی کی کشمکش کو سمجھا۔ سچائی کے ذریعے، جسے آشا کہا گیا ہے، اس دکھوں اور تکلیفوں سے بھری دنیا کو ایک مثالی اور مکمل حالت میں تبدیل کرنے کا تصور پیش کیا گیا۔ یہ سوچ کر ہی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس سطح پر سوچ رہے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اور KD ایرانی کے ورڈز کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ان گیتھاس کو محض تاریخ کا ایک ورق نہیں رہنے دیتے، وہ انہیں انسانی شعور اور اخلاقیات کی بنیادی کشمکش کے طور پر سمجھتے ہیں۔ تصور کیجئے، جب زیادہ تر دنیا قدرتی آفات سے ڈر کر دیوتاؤں کو خوش کرنے میں لگی تھی، اس وقت یہ پیغام آتا ہے کہ کائنات کا نظام اندھے خوف پر نہیں بلکہ اخلاقی انتخاب پر مبنی ہے۔ یہ واقعی انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل لیپ تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مٹیریل کے حوالے سے کچھ بنیادی تفصیلات سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم قدیم مذہبی کتابوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ہزاروں صفحات پر مشتمل کوئی عظیم الشان انسائکلوپیڈیا آتا ہے، لیکن میں KD ایرانی کے نوٹس دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی کہ گیتھاس دراصل کتنے کمپیکٹ ہیں۔ ہاں، ان کا والیوم بہت مختصر ہے۔ ہم یہاں صرف 17 ابواب کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہمائس کہا جاتا ہے، اور ان کے 5 بڑے حصے ہیں، جیسے آہناوتی، اشٹاوتی، سپینٹا مائنیو، وہو خشتھرا اور واہشتو اسٹی۔ ٹوٹل ملا کر تقریباً 6000 الفاظ اور صرف 238 آیات ہیں۔ یعنی اگر کوئی اسے پڑھنے بیٹھے تو یہ کوئی بہت لمبا وقت نہیں لے گا۔ زبان کے اعتبار سے یہ گوتھک زبان یا اولڈ اویسٹن میں لکھے لے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زبان قدیم ویدک سنسکرت کے بے حد قریب ہے۔
لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کا والیوم نہیں بلکہ ان کا واضح پیغام ہے۔ اندھی عقیدت کے بجائے ایک بالکل نیا تصور سامنے آیا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مذہب کی بنیاد میں ہی سوچنے اور غور کرنے کی دعوت چھپی ہے۔ جب ہم ریفلیکٹیو ریلیجن یا فکری مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام کسی پر زبردستی نہیں تھوپا جاتا۔ عام طور پر اس وقت کے قدیم مذاہب کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ جو دیوتا نے کہہ دیا اسے چپ چاپ مان لو ورنہ عذاب آئے گا۔ لیکن گتھاس کا اپروچ بالکل مختلف ہے۔ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اور پھر سننے والوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اور زندگی گزارنے کا راستہ غور و فکر کے بعد خود چنیں۔ کیڈی ایرانی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر فیصلہ خود نہیں کرتا وہ اس راستے کا مسافر بن ہی نہیں سکتا۔ یہ خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ انڈیویجول ریفلیکشن کی بنیاد پر اخلاقی راستہ چننا تھا۔ یہ عقل اور شعور پر زور دینا اس دور کے حساب سے سچ میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ غور آخر کس چیز پر کرنا تھا؟ ان کا کائنات کو دیکھنے کا نظریہ کیا تھا؟ کیڈی ایرانی کی تحقیق اس بارے میں واضح کرتی ہے کہ زراتھسٹرا کے نزدیک یہ دنیا بنیادی طور پر ایک اچھی اور الہی تخلیق ہے۔ اس کائنات کا تخلیق کار اہورا مازدا ہے جسے عقل مند آقا یا وائز لارڈ کہا گیا ہے۔ لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ موجود ہے۔ یہ دنیا مکمل نہیں رہی، برائی نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔ اور یہیں سے وہ مشہور اخلاقی کشمکش جسے مورل ڈوئلزم کہا جاتا ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ گدھاسا کے مطابق یہ کائنات دو متضاد روحوں یا طاقتوں کے درمیان ایک جنگ کا میدان ہے۔ ایک طرف سپینٹا مینیو ہے جو نیکی اور ترقی کی روح ہے، اور دوسری طرف اینگرے مینیو ہے جو تباہ کن برائی کی روح ہے۔ حالانکہ اینگرے مینو کا لفظ بعد کے لٹریچر میں زیادہ واضح ہوا، لیکن تباہی پھیلانے والی ایک اپوزٹ فورس کا تصور گدھاسا میں مکمل طور پر زندہ ہے۔ اور اس اخلاقی کشمکش میں جو چیز سب سے مرکزی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے آشا کا تصور۔ عام طور پر اس کا ترجمہ سچائی یا راست بازی کر دیا جاتا ہے، لیکن ایرانی کے نوٹس کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ محض ہمیشہ سچ بولنے تک محدود نہیں، یہ اہورا مازدا کا بنایا ہوا دنیا کا وہ مثالی وجود ہے جسے ہونا چاہیے۔ اسے ہم ایک ڈیوائن بلو پرنٹ کہہ سکتے ہیں، جیسے کسی آرکیٹیکٹ نے ایک خوبصورت گھر کا نقشہ بنایا ہو، لیکن بناتے وقت ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگی ہو۔ چھت کا ٹپکنا وہ برائی ہے، اور اس نقشے کی اصلی حالت یعنی پرفیکٹ گھر وہ آشا ہے۔ اس بلو پرنٹ کے مطابق عمل کرنے کا مطلب دنیا کو اس کی مثالی حالت کی طرف واپس لے جانا ہے۔ اگر ہم اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ انسان بے بس نہیں ہے تو یہ واقعی حوصلہ افزا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو اس کا سیدھا تعلق انسانی آزادی سے بنتا ہے۔ انسان کو اپنا راستہ چننے کا اختیار ہے، ایک مورل چوائس ہے۔ انسانی عمل اس برائی کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دنیا کو مکمل اور بہتر بنا سکتا ہے۔ برائی کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے جسے برداشت ہی کرنا پڑے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر آشا کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کائنات کے اتنے بڑے مقاصد اور بلو پرنٹس کو روزمرہ زندگی میں کیسے اپلائی کیا جائے؟ گارتھاز اس کا حل اس مشہور تثلیث میں دیتے ہیں جسے دنیا بھر میں زوروسٹرینزم کی پہچان مانا جاتا ہے: اچھے خیالات، اچھے الفاظ اور اچھے اعمال۔ اور کیڈی ایرانی نے اس کو جس گہرائی سے سمجھایا ہے وہ کمال ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے وہو منا، یعنی اچھے خیالات۔ اب سننے میں لگتا ہے کہ شاید اس کا مطلب صرف مثبت سوچنا ہے، لیکن اصل میں وہو منا انسان کی وہ ذہنی صلاحیت ہے جو حقیقت کو اس کی اصل حالت میں دیکھنا اور سمجھنا سکھاتی ہے۔ یہ انسان کی عقل کو آشا تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو پرابلم کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے اندرونی فریم ورک ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ جب درست سوچ ایک مناسب عمل کا راستہ طے کر لیتی ہے اور انسان اسے واضح طور پر بیان کرتا ہے تو وہ اچھے الفاظ بن جاتے ہیں۔ خیالات اکثر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ انہیں ایک شکل دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد تیسرا قدم آتا ہے اچھے اعمال کا۔
اب مسئلہ پہچان لیا، الفاظ میں ارادہ بھی کر لیا، لیکن اسے عمل میں لانے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں سپینٹا آرمائٹی کا کانسیپٹ آتا ہے، جسے نیک نیتی، مقدس رویہ یا ہمدردی کہا جاتا ہے۔ اس جذبے سے متاثر ہو کر جب ارادے حقیقی، عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ اچھے اعمال بن جاتے ہیں۔ سوچ آپ کو راستہ دکھاتی ہے اور ہمدردی آپ کو اس پر چلنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اس فکر کا عام انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی بے انصافیوں کے سامنے انسان بے بس نہیں، لیکن اس راستے پر چلنا آسان نہیں۔ اسی لیے گاٹھاز میں اہورا مازدا کی کچھ صفات کا ذکر ہے جو ہمارے لیے مائل سٹونز کا کام کرتی ہیں۔ انہیں امیشا سپینٹاس کہا جاتا ہے۔ اور انہیں سمجھے بغیر گتھاز کی فلسفی مکمل نہیں ہوتی۔ امیشا سپینٹاز یعنی باؤنٹیفل امورٹلز، یہ 6 الہی صفات یا ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں جن کے ذریعے اہورا مازدا کو پہچانا جاتا ہے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی 3 ٹوٹلی انٹرنل ہیں۔ سب سے پہلے ہے آشا وہشٹا یعنی اعلیٰ ترین سچائی، دوسری ہے وہو مانا، بہترین ذہن اور اخلاقی ادراک کا آلہ، اور تیسری ہے سپینٹا آرمائٹی یعنی مقدس رویہ اور ہمدردی۔ یہ 3 صفات فرد کو اندرونی طور پر مضبوط کرتی ہیں، اور پھر جب ایک فرد اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر باہر کی دنیا پر پڑتا ہے۔ اگلی 3 صفات ہمارے معاشرے سے جڑی ہیں۔ چوتھی صفت ہے خوش سترا ویریا، جس کا مطلب ہے مثالی ریاست یا آئیڈیل ڈومینین۔ جب پہلی 3 صفات والے لوگ مل کر رہتے ہیں تو انسانی دنیا میں ایک مثالی معاشرتی نظام یا آسمانی بادشاہت قائم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں صفات آتی ہے ہاروتات۔ اس کا مطلب ہے مکمل روحانی اور جسمانی تندرستی یا دنیا میں انسان کی اخلاقی تکمیل۔ اور آخر میں 6ٹھی صفات ہے امروتات، جس کا مطلب ہے ہمیشہ کی خوشی اور لافانی روحانی سکون۔ یہ سب سن کر کائنات میں انسان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے ایک فرد کا اپنی ذات میں روحانی سکون یعنی ہاروتات حاصل کرنا بالآخر پورے معاشرے کو خوشاترا ویریا کے ذریعے ایسی جگہ بنا دیتا ہے جہاں تمام لوگ خوش اور مطمئن ہوں۔ یہ ایک نامکمل دکھ بھری دنیا کو مثالی دنیا میں بدلنے کا بلو پرنٹ ہے۔ یہ باٹم اپ اپروچ ہے جہاں سوسائٹی آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ یہ سچ میں بہت وسیع تصور ہے، لیکن اگر تھوڑا عملی پہلو دیکھیں تو ہر انسان کو کبھی نہ کبھی موت کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ آخرت کا تصور کیا کہتا ہے؟ گتھاس کے مطابق موت کے بعد کے سفر کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کے.ڈی. ایرانی نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ موت کے بعد ایک پل پر سے گزرنا ہوتا ہے جسے برج آف دا سیپریٹر یعنی چنوت پیریتو یعنی الگ کرنے والا پل کہا گیا ہے۔ اور کے.ڈی. ایرانی اس کی بڑی زبردست وضاحت کرتے ہیں۔ یہ کوئی فزیکل پل نہیں ہے، یہ پل دراصل انسان کی اپنی زندگی کے اعمال اور اس کی روحانی حالت کا آئینہ ہوتا ہے، جسے وہ نیک لوگ پار کر کے ابورڈ آف سانگز یعنی گیتوں کا گھر، جسے بہترین شعور بھی کہا گیا ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جنت اصل میں کانشسنس کی اعلیٰ ترین حالت ہے، اور جو لوگ برائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کا انٹرنل شعور اتنا بکھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس پل پر سے ہاؤس آف فالسہڈ یعنی جھوٹ کے گھر میں گر جاتے ہیں۔ اسے بدترین شعور کہا گیا ہے۔ بالکل، جو حیات میں بویا گیا آخرت میں شعور وہی بن جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ سب باتیں سننے میں جتنی دلچسپ ہیں، انہیں اس قدیم دور کی سوسائٹی میں پھیلانا اتنا ہی مشکل تھا۔ پروفٹ زیراتھسٹرا کا اپنا سفر اور دشواریاں اس بات کا ثبوت ہیں۔ گتھاس میں موجود سوانح حیات جیسی آیات میں ان کشمکش کا ذکر ہے، کیسے زیراتھسٹرا کو سچائی پھیلانے کی کوشش میں ان کے اپنے وطن اور رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا۔ ہاں، اور ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ایسی ہستیاں ہمیشہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے آزاد ہوتی ہیں، لیکن گتھاس کی ان آیات میں ان کے شکوک و شبہات واضح نظر آتے ہیں۔ وہ اہورا مازدا سے ہمت اور تسلی مانگنے کا عمل کرتے ہیں۔ ان کا یہ سوال کرنا کہ سچائی غالب کیوں نہیں آ رہی، اس شدید روحانی تناؤ کو دکھاتا ہے، لیکن آخری آیات میں ان کی قناعت
اور مقصد میں کامیابی کا یقین جھلکتا ہے۔ انہیں طاقتور رواجوں اور قدیم رسومات کا سامنا تھا۔ کے ڈی ایرانی ذکر کرتے ہیں کہ زرتشت نے قدیم اندھے عقیدوں والے قبیلے کے سرداروں، جنہیں کوی کہا گیا، اور بربرانے والے پجاریوں کو، جنہیں کرپان کہا گیا، جو لایانی عبادتیں کرتے تھے، ان سب کو رد کیا۔ ایک اور لفظ ہے اسیگ، جو چڑھاوے چڑھانے والوں کے لیے استعمال ہوا۔ بیسکلی اس دور کا کارپوریٹ ریچول نظام۔ ہاں، اور زرتشت نے عوام کو ان رسومات سے آزاد کر کے شعوری مذہب کی طرف بلایا۔ ان کا مقصد عوام کو ان اندھے عقیدوں اور پجاریوں کے منترس کی قید سے نکالنا تھا، تاکہ لوگ خود اپنی عقل سے سچائی کو پہچان سکیں۔ اس ساری گفتگو کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو دونوں پیش کردہ پہلوؤں کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ گتھاس کا پیغام محض عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی سوچ، الفاظ اور عمل سے دنیا کو رنج و غم سے نکال کر سچائی یعنی آشا اور اخلاقی تکمیل کے ذریعے ایک مثالی جگہ بنانے کا سفر ہے۔ انسان پریکٹیکلی اس معاشرے کا آرکیٹیکٹ ہے۔ یہ ایک ایکٹیو اپروچ ہے، جہاں انسان ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ خود ٹھیک کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہم زرتشتی مذہب کی قدیم ترین تحریروں یعنی گتھاؤں کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر ہماری توجہ آج یاسنا 29 پر مرکوز رہے گی، لیکن اس متن میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا تنقیدی راز سامنے آتا ہے جسے ہم نمبرنگ مسٹری کہتے ہیں۔ ہاں، یہ نمبرنگ مسٹری سننے والوں کی توجہ واقعی فوراً کھینچ لے گی، کیونکہ جو نسخے ہم تک پہنچے ہیں ان میں گتھاؤں کا پہلا باب، جسے ہا کہا جاتا ہے، وہ نمبر 28 ہے۔ لیکن اگر ہم لاجک اور کہانی کے بہاؤ کو دیکھیں تو مذہبی متون کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی موجودہ ترتیب اکثر بعد میں آنے والے مرتبین کی مرضی پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ترتیب دے دی۔ ایگزیکٹلی۔ یاسنا 29 کے حوالے سے ماہرین لسانیات اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ باب دراصل اس پورے الہام کا تعارف ہے، اسی لیے اس کو آہونا وائتی 1 کے نام سے جانا چاہیے، اور جو باب اس سے پہلے رکھا گیا ہے یعنی یاسنا 28 وہ منطقی طور پر آہونا وائتی 2 بنتا ہے۔ ہاں، یعنی یہ تو ایک مکمل شفٹ ہے۔ یاسنا 29 کو پہلا باب ماننے سے پوری داستان کا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ہمیں سیدھا ایک کائناتی عدالت کے منظر میں لے جاتا ہے، جسے ہم ایک آسمانی مجلس یا سیلیسٹیل کاؤنسل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم یاسنا 28 سے شروع کرتے تو ہم بس ایک دعائیہ کلام سے آغاز کر رہے ہوتے، لیکن یاسنا 29 سے آغاز کرنے کا مطلب ہے کہ ہم براہ راست اس بحران اور اس تنازع کے بیچ میں چھلانگ لگا رہے ہیں جس نے اس پورے مذہب کو جنم دیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کسی فلم کا آغاز ایک انتہائی ہنگامہ خیز اور ایکشن سین سے ہو اور اس کے بعد کہانی کی تہہ کھلنا شروع ہوں۔ تو اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس آسمانی مجلس کا جائزہ لیں جہاں کائنات کی روح انصاف کے لیے پکارتی ہے۔ صحیح کہا، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیسے جسمانی تنازعات کا حل ایک روحانی بیداری میں تلاش کیا گیا، جسے ضمیر کی اچھائی کا مذہب کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آسمانی کونسل میں جو مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے زمین پر موجود اس وقت کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ جن تاریخی حوالوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پرامن دور نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب وسطی ایشیا اور قدیمی ایران کے میدانی علاقوں میں بہت تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ خاص طور پر خانہ بدوش قبائل اور جو مستقل آباد چرواہے تھے ان کے درمیان ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ کانسی کے دور کا اختتام اور لوہے کے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے پر سوار جنگجوؤں نے ایک نئی قسم کی عسکری برتری حاصل کر لی تھی۔ یعنی ان کے پاس رتھ وغیرہ ہوتے تھے؟ ہاں، اور یہ خانہ بدوش قبائل مستقل آباد اور مویشی پالنے والے لوگوں پر مسلسل حملے کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف مال غنیمت لوٹنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورا معاشی ماڈل تھا جو طاقت اور لوٹ مار پر کھڑا تھا۔ ان حملوں میں مویشیوں کے ریوڑ چھین لیے جاتے تھے اور جو مزاحمت کرتا تھا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔
مطلب معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ابھر رہا تھا جس کا کام صرف اور صرف طاقت کے زور پر دوسروں کی محنت کا استحصال کرنا تھا۔ اور یہاں بات صرف معیشت تک محدود نہیں تھی۔ ان جنگجوؤں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے ہاں بے درے خون ریز قربانیوں کا رواج بھی تھا، یعنی مویشیوں کو صرف خوراک کے لیے نہیں مارا جا رہا تھا بلکہ ان کو ایک خاص قسم کی متشدد مذہبی رسومات کے تحت بے تحاشا ذبح کیا جاتا تھا۔ اس ساری صورتحال نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جہاں ہر طرف تشدد اور بے رحمی کا راج تھا، اور یہیں پر یاسنا 29 کا وہ مشہور استعارہ سامنے آتا ہے جسے ہم گائے کی روح کہتے ہیں۔ جی، گائے کی روح۔ اب جو لوگ قدیم ہندوستانی اور ایرانی روحانیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان معاشروں میں گائے یا بیل کی علامت کتنی گہری ہے، لیکن اس کائناتی کونسل کے منظر میں یہ روح محض ایک جانور کی نمائندگی نہیں کر رہی۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے، یہ کائنات کی تمام اچھی اور زندہ مخلوقات کی علامت ہے نا؟ بالکل۔ ان قدیم روایات میں خاص طور پر اس زرعی معاشرے میں مویشی زندگی کی حرارت اور بقا کی سب سے طاقتور علامت تھے۔ جب یاسنا 29 کی پہلی آیت میں تخلیق کی روح فریاد کرتی ہے تو وہ دراصل اس کائنات کی تمام باشعور اور بے گناہ مخلوقات کی نمائندہ بن کر بول رہی ہے۔ یہ زمین کی ان تمام تعمیری قوتوں کی آواز ہے جو تباہ کن قوتوں کے ہاتھوں پس رہی تھیں، اس استحصالی نظام کے خلاف جہاں طاقتور کمزور کو کچل رہا تھا۔ یہ ایک استعارتی اور کائناتی احتجاج ہے۔ اور وہ آواز یعنی تخلیق کی روح خالق کے سامنے کھڑی ہو کر جو سوالات کرتی ہے وہ انسان کے قدیم ترین وجودی سوالات میں سے ہیں۔ صحیح۔ اور یاسنا 29 کی پہلی آیت کا آغاز ہی ایک زبردست شکایت سے ہوتا ہے۔ وہ سیدھا خالق یعنی اہورا مازدا سے پوچھتی ہے کہ مجھے کس کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے کس نے شکل دی؟ اور پھر وہ اپنے حالات بیان کرتی ہے کہ مجھ پر غصہ، جبر اور طاقت کا غمنڈ ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ واضح طور پر کہتی ہے کہ میرا تمہارے سوا کوئی محافظ نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک پرامن زندگی کا رستہ دکھاؤ۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ ایک طرح کا شکوہ ہے کہ اگر تم نے مجھے بنایا ہے تو اس تباہی کے بیچ مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور اس شکوے کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ہم عام طور پر مذہبی متون میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسی فریاد خالق تک پہنچتی ہے تو آسمان سے فوراً کوئی معجزہ نازل ہوتا ہے یا کوئی آسمانی بجلی گرتی ہے جو ظالموں کو بھسم کر دیتی ہے۔ ہاں، فوری ایکشن ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں اہورا مازدا فوری طور پر خود کوئی مداخلت کرنے کے بجائے ایک اور ہستی کی طرف مڑتا ہے۔ دوسری آیت میں خالق براہ راست آشا سے مخاطب ہوتا ہے، اور آشا کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہ سچائی، راست بازی اور اس عظیم کائناتی اور اخلاقی نظام کی علامت ہے جس پر پوری کائنات کا توازن کھڑا ہے۔ ہاں، اس کو اگر ہم قدیم مصر کے تصور معات یا ویدک تصور رتا سے ملائیں تو آشا وہ قانون ہے جو ستاروں کو ان کی گردش میں اور انسانی معاشرے کو عدل میں باندھے رکھتا ہے۔ اہورا مازدا آشا سے پوچھتا ہے کہ اس مظلوم دنیا کے لیے تمہارے پاس کون سا محافظ ہے؟ تم نے کسے نجات دہندہ مقرر کیا ہے جو اس خونی کشمکش کو ختم کر سکے؟ یہ مقام واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک قادر مطلق خالق کائناتی نظام عدل سے پوچھ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور یہاں ایک اور زبردست نقطہ ابھرتا ہے۔ آیات 3 اور 4 میں آشا کا جو جواب ہے وہ آپ کسی بھی روایتی مذہبی تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اور آشا خود سچائی کی علامت ہوتے ہوئے یہ تسلیم کرتا ہے کہ دنیاوی غموں سے بچانے والا کوئی ایسا رہنما موجود ہی نہیں ہے جو اس دکھ کو فوراً دور کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان بلند منصوبوں کو کون حرکت دے گا۔ یعنی وہ اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس مادی نظام کے اندر طاقت کے مروجہ اصولوں کے تحت کوئی ایسا نجات دہندہ نہیں ہے جو ظالموں کی طرح پرتشدد نہ ہو۔ یہ ایک بہت گہرا اور فلسفیانہ لمحہ ہے۔ آشا کا یہ جواب دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ برائی اور تشدد کا مقابلہ اگر اسی نوعیت کے ایک اور طاقتور اور متشدد رہنما سے کیا جائے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ صرف طاقت کا توازن بدلتا ہے۔ ہاں، یعنی اگر آپ ایک ظالم بادشاہ کو ہٹا کر ایک نیا جنگجو بادشاہ بٹھا دیں جو اپنے مقاصد کے لیے وہی طریقے استعمال کرے تو اس سے کائنات کی روح کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ ایگزیکٹلی۔
آشا یہ واضح کر رہا ہے کہ نظام کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو طاقت کے اس چکر سے باہر ہو، اور پھر آشا حتمی فیصلہ اہورا مازدا کی حکمت پر چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ صرف رب ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ ماضی میں ان ظالموں نے کیا کیا ہے اور مستقبل میں وہ کیا کریں گے۔ وہی واحد اور حتمی منصف ہے۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اس پورے کلام میں ایک روایتی جنگجو مسیحا کے تصور کو رد کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد 5ویں آیت کا منظر آتا ہے جہاں زرتشت کی روح اور تخلیق کی روح مل کر خالق کے حضور ہاتھ پھیلائے التجا کر رہی ہیں کہ نیک لوگوں کو تباہی سے بچایا جائے۔ کہ حتمی فیصلے پر جمی ہیں، اور پھر آیت 6 سے 8 میں خالق اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ چونکہ زمین پر کوئی نیک دنیاوی یا عسکری سردار موجود نہیں تھا، اس لیے اہورا مازدا نے زرتشت سپیتاما کو اس دنیا کا محافظ مقرر کیا۔ اور زرتشت کا یہ انتخاب کیوں ہوا؟ یہ اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ خالق نے انہیں اس لیے نہیں چنا کہ وہ کوئی بہت بڑے سپہ سالار تھے یا ان کے پاس کوئی عظیم الشان فوج تھی۔ 8ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے اس حوالے سے؟ وہ بتاتی ہے کہ زرتشت وہ واحد شخص تھے جس نے ان الہی احکامات کو غور سے سنا تھا۔ ان کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس سچائی کے اس مقدس پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت اور اسے دنیا تک پہنچانے کی خالص نیت تھی۔ وہ حکمت اور سچائی کو عام کرنا چاہتے تھے۔ اور انہیں جو ہتھیار دیا گیا وہ لوہے کا نہیں تھا، انہیں خوش بیانی کا تحفہ یا گفٹ آف ایلیکوینٹ سپیچ عطا کیا گیا۔ قدیم روحانیت میں الفاظ کو حقیقت کو تبدیل کرنے والی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ زرتشت کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ اپنے الفاظ سے لوگوں کے ضمیر کو بیدار کریں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست انقلاب کی نوید لگتی ہے۔ مطلب ظاہری طور پر سوچا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کائنات کا حل طاقت سے نہیں بلکہ شعور سے نکالا جا رہا ہے۔ اب کوئی عام انسان جو یہ کہانی سن رہا ہوگا وہ سوچے گا کہ واہ، کائنات کی روح تو یہ فیصلہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی ہوگی، لیکن کہانی میں ایک بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ ہاں، یہاں اس داستان میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو شاید انسانی نفسیات کی سب سے تلخ اور سچی تصویر کشی کرتا ہے۔ نبائن آیات میں جب زرتشت کی نامزدگی کا اعلان ہوتا ہے تو تخلیق کی روح کا رد عمل حیران کن حد تک مختلف ہوتا ہے۔ وہ خوش ہونے کے بجائے سراپا احتجاج بن جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ مایوسی اور غصے کا اظہار کرتی ہے۔ وہ پکار اٹھتی ہے کہ میری اس حالت زار میں میری مدد کے لیے تم نے مجھے کیا دیا؟ ایک عاجز انسان کی کمزور آواز۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تو ایک طاقتور حکمران کی توقع کی تھی، ایک ایسے بادشاہ کی جو اپنی عسکری طاقت سے ان ظالموں کو کچل دے۔ اور اس کے بدلے میں مجھے صرف ایک شخص مل رہا ہے جس کے پاس نیک باتوں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں سوال کرتی ہے کہ مجھے وہ طاقتور مددگار کب ملے گا جو اپنے ہاتھوں سے میری مدد کرے گا۔ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ واقعی سمجھ آتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی بہت بڑا عالمی بحران پیدا ہو اور لوگ کسی عظیم سپر پاور یا فوجی مداخلت کا انتظار کر رہے ہوں، اور جواب میں انہیں صرف ایک امن پسند فلسفی کی تقریر پکڑا دی جائیں۔ تخلیق کی روح کی یہ مایوسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ بالکل ہماری یعنی انسان کی اپنی فطرت ہے۔ جب ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلی جبلت یہی کہتی ہے کہ کوئی مضبوط انسان آئے جو قانون کو بالائے طاق رکھ کر ظالموں کا سر کچل دے۔ ہاں، ہم لاشعوری طور پر ایک مطلق العنان آمر کے متلاشی ہوتے ہیں جو ہمارے مسائل چٹکی بجاتے حل کر دیں، اور یہ ایک انتہائی اہم انسائٹ ہے اس مطالعے کی۔ اس مایوسی کو گدھاؤں کے متن میں اسی لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اس کی اپنی فکری خامی کا آئینہ دکھایا جا سکے، یعنی یہ بتایا جا سکے کہ وائلنس کا حل مزید وائلنس نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ مایوسی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا وہ پرانا طرز فکر جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مسائل اور قتل و غارت کا حتمی حل مزید جسمانی طاقت میں ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ خالق اس کائناتی کونسل کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ خون ریزی کو خون ریزی سے نہیں روکا جا سکتا۔ زرتشت کا انتخاب اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کی حفاظت کا واحد طریقہ خالق کی حکمت اور ضمیر کی اچھائی کا مذہب ہے۔ یہ پوائنٹس 10ویں اور 11ویں آیت میں مزید کلیئر ہوتے ہیں۔ وہاں اس ابتدائی مایوسی کے بعد
ایک گہری سمجھ بیدار ہوتی نظر آتی ہے۔ دعا کا رخ بدل جاتا ہے۔ طاقتور حکمران کی مانگ کے بجائے اب التجا کی جاتی ہے کہ ہمیں وہ طاقت اور اختیار عطا کر جو نیک خیالات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نیک خیالات جنہیں اس قدیم متن میں ایک باقاعدہ الہی قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یہی وہ اصل طاقت ہے جو دنیا میں حقیقی امن لا سکتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جسمانی لڑائی سے نکل کر روحانی بیداری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جی، اس سفر میں سچائی اور ایک ایسی مقدس طاقت کا ذکر ہے جو تیر و تلوار سے نہیں بلکہ انسان کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ 11ویں آیت میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سچائی اور نیک خیالات کب ہمارے پاس آئیں گے، تو دراصل وہ رب کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کہ تبدیلی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ جب تک انسان کے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں ہوتا، کوئی بھی بیرونی عسکری طاقت امن قائم نہیں کر سکتی۔ زور زبردستی سے لایا گیا امن ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ ایک ایسی عظیم کائناتی بحث کو جنم دیا جس نے تہذیب کی سمت متعین کرنے کی کوشش کی۔ یسنا 29 صرف ایک قدیم دستاویز نہیں ہے، یہ طاقت کی سیاست کے خلاف ایک شعوری بغاوت ہے۔ اس نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انتقام کا جواب حکمت میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ اور جب ہم اس پیغام کو آج کی دنیا کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو معلومات اور ناختم ہونے والے عالمی تنازعات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہم بھی اس کائناتی گائے کی طرح اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہم آج بھی ان مسائل کا حل ماڈرن ٹیکنالوجی یا ملٹری پاور میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ صدیوں پرانی تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حل دانشمندی، مکالمہ اور درست شعور میں ہی ہے۔ اور یہ موضوع زردشت الہیات کی سب سے قدیم اور بنیادی تحریر اہونویتی گاتھا کے یسنا 28 پر مبنی ہے۔ جی، یسنا 28۔ اور جو لوگ بھی قدیم عقائد اور روحانی فلسفوں میں تھوڑی بہت بھی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کلام کی تاریخی اور فکری اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس آج جو ذرائع موجود ہیں وہ دراصل اس مقدس کلام کی ابتدائی 11 آیات پر مشتمل ہیں۔ اس گفتگو کا مطلب، اس جائزے کا بنیادی مقصد اس الہیاتی ڈھانچے کو سمجھنا ہے جو ان اشعار میں بہت گہرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر وہ جو ایک تثلیث ہے، یا آپ کہہ لیں کہ 3 بنیادی ستون ہیں: مزدا یعنی دانشمند رب، وہو مانا یعنی نیک ذہن، اور آشا جس کا مطلب سچائی اور راست بازی ہے۔ الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹتا۔ بالکل نہیں، یہ ایک باہم جڑا ہوا نظام ہے۔ مطلب یسنا 28 کو پڑھتے ہوئے یہ بات بڑی صراحت سے سامنے آتی ہے کہ مزدا کی دانشمندی تک رسائی صرف اسی صورت ممکن ہے جب انسان کے پاس وہ مانا ہو، یعنی ایک نیک اور باشعور ذہن۔ جی ہاں، ایک باشعور ذہن۔ اور پھر یہ ذہن بھی تبھی کارآمد ہوتا ہے جب اس کی پوری بنیاد آشا پر رکھی گئی ہو، یعنی سچائی اور راست بازی پر۔ یہ دیکھیں، یہ محض ایک روایتی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کو دیکھنے کا اور اس میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفیانہ نقطہ نظر ہے۔ ایک مکمل نقطہ نظر، بالکل۔ اور اس نقطہ نظر کے عملی پہلو تو ہمیں اس کلام کے بالکل آغاز میں ہی مل جاتا ہے، مطلب پہلی اور دوسری آیت میں۔ متن کا آغاز ایک انتہائی طاقتور منظر سے ہوتا ہے۔ وہ دعا مانگنے والا منظر۔ ہاں، ایک شخص ہے جو پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ انتہائی عاجزی سے مزدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، لیکن یہ التجا روایتی معنوں میں محض دنیاوی خواہشات یا صرف کہہ لیں کہ اخروی نجات تک محدود نہیں ہے۔ یہاں ایک ساتھ دونوں جہانوں کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں جہانوں کی برکات مانگی گئی ہیں، جسمانی اور روحانی، اور یہ واقعی حیران کن ہے نا؟ مطلب عام طور پر قدیم الہیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روحانیت کے حصول کے لیے ہمیشہ مادی دنیا کو ترک کرنے پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا چھوڑیں گے تو روحانیت ملے گی، لیکن یہاں جسمانی اور روحانی دنیا کو ایک دوسرے کے ضد کے طور پہ پیش کرنے کے بجائے ان کے درمیان ایک زبردست ہم آہنگی تلاش کی جا رہی ہے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرتشتی فلسفے کا ایک انتہائی منفرد اور ایک انقلابی پہلو ہے۔ یہ دراصل کائنات کو ایک میدان عمل کے طور پر دیکھتا ہے، کسی قید خانے یا عارضی ٹھکانے کے طور پر نہیں۔ میدان عمل۔ جی،
جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کی برکات کو اس طرح یکجا کرنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مادی ترقی اور روحانی ارتقاء کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور متن اس بات کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ ان دونوں جہانوں کی کامیابی کا واحد راستہ راست بازی یا آشا کے ذریعے ہی گزرتا ہے۔ یعنی اگر میں درست سمجھ رہی ہوں تو کوئی بھی مادی کامیابی جو سچائی اور راست بازی کے اصولوں کو توڑ کر حاصل کی گئی ہو وہ بے وقت ہے۔ 100% بے وقت ہے، کیونکہ اس فلسفے کی روح سے اس مادی کامیابی میں وہ روحانی برکت شامل ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں آشا شامل نہیں ہے۔ یہ تصور مزید گہرا تب ہوتا ہے جب ہم اس راست بازی کے اثرات پر تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہی ایک بہت ہی وسیع خیال پیش کیا گیا ہے کہ نیک ذہن کی حکمت اور راست بازی پر مبنی اعمال سے تخلیق کی روح کو خوشی ملتی ہے۔ تخلیق کی روح یعنی سول آف کریشن۔ جی، اور یہ نقطہ مجھے ذاتی طور پر اس لیے بھی اہم لگا کہ یہاں انسان کی انفرادی نیکی کو ایک پورے کائناتی اور ماحولیاتی نظام سے جوڑ دیا گیا ہے۔ گویا ایک انسان کی سچائی یا اس کا وہ جو نیک ذہن ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، وہ کائنات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اس کائناتی ہم آہنگی کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، تخلیق کی روح صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہی، یہ جانوروں، پودوں، زمین، پانی یعنی پوری قدرت کے اجتماعی وجود کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب انسان وہ معنی کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کے قوانین یا آشا کی پاسداری کرتا ہے تو وہ دراصل تخلیق کے اس قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے برعکس جب وہ سچائی سے ہٹتا ہے تو یہ صرف اس کا ذاتی گناہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری تخلیق کی روح کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ انسانی اعمال کی کائناتی ذمہ داری کا ایک بہت بہت بڑا تصور ہے۔ وہ تیسری آیت میں آرمائیتی کا ذکر ہے۔ آرمائیتی یعنی روح سخاوت، اسپرٹ آف بینیولنس۔ جی ہاں، جب ہم اس توازن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں محض سچائی، قانون اور دانش مندی کافی نہیں لگتی، بلکہ ایک نرمی یا سخاوت کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ متن میں بتایا گیا ہے کہ جب مزدہ، سچائی اور نیک ذہن کے لیے گیت گائے جاتے ہیں تو یہ سخاوت کی روح جنت کی ایک غیر فانی سلطنت کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، کیونکہ یہ سخاوت یا آرمائیتی اس الہیاتی تکون میں ایک عملی اور جذباتی حرارت پیدا کرتی ہے۔ آرمائیتی دراصل اس نظریے کو خشکی سے بچاتی ہے۔ خشکی سے مطلب یہ کہ آپ کے پاس سچائی ہو سکتی ہے، دانش مندی ہو سکتی ہے، قانون ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں سخاوت، لگن اور ہمدردی شامل نہیں ہے تو وہ ایک انتہائی غیر لچکدار اور سخت نظام بن جاتا ہے۔ بالکل ایک بے روح سا قانون۔ جی، اور متن میں آرمائیتی کو اس غیر فانی سلطنت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ سخاوت اور ہمدردی ہی وہ عناصر ہیں جو کسی بھی کمیونٹی کو یا معاشرے کو جوڑے رکھتے ہیں۔ جب ایک باشعور ذہن سچائی کے راستے پر سخاوت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ زمین پر ہی اس غیر فانی اور روحانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ جو جنت کی سلطنت ہے وہ زمین پر ہی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو وہ مثالی حالت ہو گئی جہاں سب کچھ ہاں ہے، سخاوت کی روح کام کر رہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کلام میں حقائق سے آنکھیں نہیں چرائی گئیں۔ بالکل نہیں چرائے گئے۔ اس قدیم دور میں بھی یقیناً معاشرتی اور نظریاتی کشمکش موجود تھی، جس کا ثبوت ہمیں 5ویں اور 6ٹھی آیت میں برے لوگوں اور غلط کاروں کے ذکر کی صورت میں ملتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس تحریر میں برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ہتھیار مطلب کسی تلوار یا تیر کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، بلکہ اعلیٰ الفاظ کا ذکر ملتا ہے۔ جی، مقدس الفاظ اور اعلیٰ الفاظ کو ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس قدیم دور میں جب تنازعات کا فیصلہ طاقت اور جنگوں سے ہوتا تھا، الفاظ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا یہ تصور غیر معمولی حد تک جدید اور ترقی یافتہ ہے۔ اور یہ ایک بنیادی فکری تبدیلی کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سراووشا یعنی الہام یا انسپریشن کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حقیقی فتح کسی کو جسمانی طور پر زیر کرنے میں یا مار دینے میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ نظریاتی تبدیلی میں؟ بالکل، نظریاتی اور روحانی تبدیلی میں۔ مقدس الفاظ کا اعلان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ برے لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے اور انہیں واپس مزدہ کی طرف موڑا جا سکے۔
یہ تباہی کا راستہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر اصلاح کا راستہ ہے۔ یہ اس بات کا ادراک ہے کہ برائی کی اصل جڑ غلط سوچ میں ہے، اور غلط سوچ کو صرف اعلیٰ ترین سچائی پر مبنی الفاظ اور دلیل سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ تلوار سے آپ انسان کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی غلط سوچ کو نہیں۔ یعنی بنیادی مقصد دشمن کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی برائی کو ختم کرنا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھٹی آیت میں مزدہ سے باقاعدہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ راست بازی کا تحفہ اور یہ مقدس الفاظ عطا کرے تاکہ غلط کاروں کی برائی پر قابو پایا جا سکے۔ اور اسی حوالے سے 10ویں آیت کا وہ پہلو بھی بہت اہم ہے جس میں الفاظ کے اثر کی بات کی گئی ہے۔ جی، 10ویں آیت وہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو الفاظ نیک مقاصد کے لیے ادا کیے جاتے ہیں ان کا اثر انتہائی پرمسرت اور بابرکت ہوتا ہے، یعنی بلسفل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جی، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو الفاظ کو اکثر پروپاگنڈے، نفرت یا جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں الفاظ کی طاقت کا سرچشمہ ہی ان کا نیک اور سچا ہونا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ان الفاظ کو مقدس بناتا ہے۔ مقدس الفاظ۔ ان کی طاقت محض ان کی ادائیگی میں نہیں ہے، مطلب صرف بول دینے میں طاقت نہیں ہے، بلکہ اس نیت میں ہے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ جب ایک انسان وہ معنی سے لیس ہو کر اور سچائی کی بنیاد پر بولتا ہے تو اس کی آواز میں ایک ایسی روحانی کشش پیدا ہو جاتی ہے جو معاشرے میں موجود برائی کے اثرات کو زائل کرنے لگتی ہے۔ اور وہی بابرکت اثر دراصل اس کائناتی سکون کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس نظریاتی اور فکری کشمکش کی بات کرتے ہوئے متن اچانک کچھ تجریدی تصورات سے نکل کر مخصوص تاریخی شخصیات کی طرف مڑ جاتا ہے، اور یہ چیز میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھا۔ جی، ان ناموں کا ذکر زرتشت، وشتاسب اور فراشوشتر۔ بالکل، ان ناموں کا ذکر اس فلسفے کو آسمان سے اتار کر ایک دم سے زمینی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ محض کچھ خیالی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقی انسانی معاشرے اور ایک باقاعدہ فکری تحریک کا حصہ ہیں۔ جی، ان ناموں کی شمولیت اس الہامی کلام کو انسانوں کے ذاتی اور معاشرتی رشتوں سے جوڑتی ہے۔ چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ زرتشت اور سب کے لیے برائی پر قابو پانے کے لیے مہربان مدد کی التجا کی گئی ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں وشتاست کا نام آتا ہے۔ ہاں، دعا مانگنے والا اپنے اور وشتاسب کے لیے محض نیکی نہیں مانگتا، بلکہ وہ تقوی کی التجا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی خاص چیز مانگتا ہے: مؤثر ہونے کی خواہش۔ مؤثر ہونے کی خواہش، ڈیزائر فار ایفیکٹونیس۔ جی، اور یہ نقطہ اس پوری تحریک کی عملیت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس الہیات میں اس نیکی کی کوئی خاص قدر نہیں جو محض ایک کونے میں بیٹھ کر کی جائے، جس کا معاشرے پر یا ارد گرد کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہو۔ نیکی کو مؤثر ہونا چاہیے، اسے تبدیلی کا باعث بننا چاہیے۔ یہ مؤثر ہونے کی خواہش واقعی ایک بہت ہی طاقتور نظریہ ہے۔ اور اسی طرح جب 8ویں آیت میں عظیم فراششتر کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے بھی اعلیٰ ترین سچائی اور نیک ذہن کا تحفہ مانگا جاتا ہے۔ بالکل۔ ان افراد کا تذکرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ روحانیت کا یہ سفر تنہائی میں طے کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک کمیونٹی، ایک رفاقت اور ہم خیال لوگوں کے ایک گروہ کی جدوجہد ہے جو مل کر معاشرے میں سچائی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی کمیونٹی یا رفاقت کا تصور ہی اس پوری تعلیم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی فکری تحریک صرف افراد کی حد تک محدود رہ کر زندہ نہیں رہ سکتی، اسے ایک سماجی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس متن کے ایک اور نہایت اہم پہلو کی طرف آتے ہیں، جو کہ ان تعلیمات کا دوہرا مقصد ہے۔ یہ صرف ذاتی عقیدت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ پوری مخلوق کو سکھانے کی ایک شدت خواہش کا اعلان بھی ہے۔ جی، اور یہ مشنری جذبہ 4تھی آیت میں پوری طرح نمایاں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو دعا مانگنے والا کہتا ہے کہ وہ اپنے بیدار شدہ طبع یا بیدار روح کو نیک ذہن کی مدد سے اعلیٰ مقام تک لے جانا چاہتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی ذاتی روحانی بیداری کا عمل، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیک اعمال کے انعامات کیا ہیں۔ ہاں، لیکن وہ اس ذاتی انعام پر رکتا نہیں ہے۔ وہ اسی تسلسل میں ایک انتہائی غیر معمولی عزم کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھ میں طاقت اور صلاحیت ہے، میں سب کو سچائی اور حق کی تلاش کی تعلیم دوں گا۔ جب تک مجھ میں طاقت اور صلاحیت ہے، یہ جملہ ایک عام انسان کے بجائے ایک سرشار استاد
یا رہبر کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عزم دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ انفرادی نجات کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پورا معاشرہ اس روشنی سے مستفید نہ ہو۔ یہ مستقل مزاجی اور عمر بھر کی جدوجہد کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ایک پیروکار خود ایک رہنما اور معلم بن جاتا ہے۔ وہ اس سچائی کو اپنے سینے میں دبا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ بالکل نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ اسے ایک کائناتی سچائی کے طور پر دیکھتا ہے جس پر سب کا حق ہے اور جس کی تعلیم دینا اس کی اخلاقی اور روحانی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور یہ تعلیمی مشن آگے چل کر مزید پختہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ہم 11ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں یہ بات بڑی گہرائی کے ساتھ کہی گئی ہے کہ ان الہی گیتوں کے ذریعے وہ لوگوں کے لیے سچائی اور نیک ذہن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گا، تاکہ سب کو پہلے وجود کی تخلیق کا اصول سکھایا جا سکے۔ جی، اور یہ محض کوئی وقتی تبلیغ کا معاملہ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ ایک مکمل نصاب حیات تشکیل دینے کی کوشش ہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس حقیقت سے جڑی رہیں کہ اس کائنات کی اصل بنیاد کن اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ اور 9ویں آیت میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک اور تصور ہے، برکت کی سلطنت کا، ڈومینین آف بلیسڈنس کا۔ متن واضح کرتا ہے کہ جن لوگوں کو مزدا کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، جب وہ اس سچائی اور نیک ذہن کی تعریف کے گیت پیش کرتے ہیں تو وہ دراصل اس برکت کی سلطنت کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلطنت کوئی جغرافیائی علاقہ نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ کوئی ملک یا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا حلقہ ہے جو آشا اور واہمانہ کے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ جتنا زیادہ یہ علم پھیلے گا، جتنا زیادہ لوگ سچائی کی تلاش کریں گے، یہ سلطنت اتنی ہی مستحکم اور وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا یہ تعلیم دینا اور ان گیتوں کو محفوظ کرنا اس کائناتی توازن کو برقرار رکھنے کا ایک عملی اور ناگزیر حصہ ہے۔ تو آج کے اس علمی اور تفصیلی جائزے میں یسنا 28 کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدیم الہیاتی کلام محض کچھ رسومات یا بند کمرے کی عبادت تک محدود ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے جہاں ایک انسان کا ذہن، اس کی سچائی، اس کی سخاوت اور اس کے ادا کیے گئے الفاظ سب مل کر پوری کائنات کی روح کو متاثر کرتے ہیں۔ جسمانی اور روحانی دنیا کا یہ توازن اور ذاتی نجات کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی رہنمائی کا یہ عزم واقعی ایک انتہائی جامع اور آفاقی نقطۂ نظر ہے۔ اور اسی جامع نقطۂ نظر پر غور کرتے ہوئے اگر ہم آج کے دور کی طرف دیکھیں تو ایک بہت گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ اس قدیم حکمت نے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں سکھایا کہ سچی خوشی اور تخلیق کی روح کا اصل سکون مادی اور روحانی دنیا کے اس حسین توازن اور ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ جی، لیکن آج کی اس جدید دنیا کا جائزہ لیں جو معلومات کے ایک لامحتائی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جہاں انسان ہر وقت محض جسمانی اور مادی کامیابیوں کی دوڑ میں شامل ہے، تو کیا ہم نے اس دوڑ میں اس نیک ذہن یعنی وہومانہ کی اہمیت کو فراموش تو نہیں کر دیا جو ہمیں اعلیٰ سچائی سے جوڑتا ہے؟ اور آج ہم خاص طور پر اس کے ایک مخصوص حصے یعنی یسنا 30 کے متن اور اس پر موجود تفصیلی تشریحات کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ دیکھیں، جب ہم قدیم صحائف کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ روایتی قصے، کچھ دیو ملائی کہانیاں، یا پھر سخت قسم کے قوانین جنہیں بس آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے۔ بالکل، عموماً لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ کچھ مسلط کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن یقین مانیں، آج کا ہمارا یہ مواد بالکل مختلف ہے۔ آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد زردشت کے اس قدیم لیکن انتہائی اہم پیغام کو سمجھنا ہے جو آزاد مرضی یعنی انسان کی اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی اور اس کائنات میں مسلسل جاری اچھائی اور برائی کی کشمکش کے گرد گھومتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج کے اس جدید اور معلومات سے بھرے دور میں بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ آئیے اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور اس عظیم الشان قدیم متن کی بالکل پہلی آیت سے شروعات کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے اور زردشت کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ یسنا 23 کی پہلی آیت کو اگر ہم ذرا ٹھہر کر اور غور سے پڑھیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ زردشت یہاں کوئی عام سا واز نہیں دے رہے اور نہ ہی یہ کوئی روایتی قسم کا خطبہ ہے۔ تو پھر وہ کس طرح مخاطب ہے؟
وہ دراصل براہ راست الہی تعلیمات کے اعلان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ حکمت اور سچائی کے متلاشیوں کے لیے دانا خالق یعنی اہورا مزدا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یعنی وہ براہ راست خالق کی بات پہنچا رہے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ کوئی ڈرانے دھمکانے والا پیغام نہیں ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر عذاب آ جائے گا، بلکہ یہ سننے والوں کو حق، بہترین ذہن اور حکمت کی طرف بلانے کی ایک انتہائی سنجیدہ، پروقار اور محبت بھری دعوت ہے۔ ایک دعوت؟ مطلب وہ لوگوں کو خود سوچنے کی طرف بلا رہے ہیں؟ بالکل، اس آیت میں واضح طور پر بہترین ذہن کی پیشکش کی گئی ہے اور ایک مستقل اور مقدس سچائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ زرتشت لوگوں کو اس سچائی کے ذریعے حاصل ہونے والے آسمانی روشنیوں کے شاندار ویژن کی طرف بلا رہے ہیں۔ آسمانی روشنیوں کا ویژن؟ یہ تو بہت ہی شاعرانہ انداز ہے۔ ان کا یہ انداز ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی بصیرت اور حکمت کی تلاش میں گھر سے نکلے ہیں، جو محض دنیاوی اور سطحی معاملات سے بالا تر ہو کر اس وجود کے اور اس کائنات کے اصل حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے واقعی بہت حیران کن ہے کہ اتنے قدیم دور میں جب انسان شاید تہذیب کے ابتدائی مراحل میں تھا، ایک پیغام اس قدر فلسفیانہ اور پرسکون انداز میں دیا جا رہا ہے۔ ہاں، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو میرے سامنے آئی وہ دوسری آیت میں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم عقائد ہوں یا پرانے سماجی ڈھانچے، وہاں اندھی تقلید پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ جی، روایتی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی بات منو ان مان لو۔ ہاں، بس یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے اسے بغیر سوچے سمجھے مان لو۔ لیکن یہاں یسنتس کی دوسری آیت میں زرتشت ایک بالکل بھی مختلف اور میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی انقلابی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کی عقل کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کانوں سے بہترین مشوروں کو سنیں اور پھر روشن ضمیری کے ساتھ ان پر غور کریں۔ مطلب وہ ہر انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب خود کرے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل، ایک متلاشی کے طور پر جب میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس دور میں ایک عام انسان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلوں کی مکمل ذمہ داری خود اٹھائے گا؟ آپ کا سوال بہت بجا ہے۔ اور یہ روشن ضمیری کے ساتھ غور کرنے کا تصور، کیا یہ آج کی تنقیدی سوچ یا جسے ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اسی کی کوئی قدیم شکل ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس عقیدے کی پوری عمارت ہی انسان کی آزاد مرضی پر کھڑی کی گئی ہے۔ آزاد مرضی پر؟ یعنی مکمل فری ول؟ جی ہاں، زرتشت یہاں کسی مابعدت طبیعتی مجبوری کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ واضح کر رہے ہیں کہ انسان ہونے کا سب سے بنیادی اور لازمی جز ہی یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی زندگی کا راستہ خود چننا ہے، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر۔ بالکل، وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بڑے واقعات، زندگی کے دوراہے یا اہم فیصلوں کے وقت ہر شخص کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، مکمل آزادی کے ساتھ اپنا انتخاب کرنا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے، جب آپ کو انتخاب کی مکمل آزادی ملتی ہے تو اس کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے۔ جی، اس انتخاب کے نتائج کی مکمل اور 100% ذمہ داری بھی انسان ہی کے کندھوں پر آتی ہے۔ یعنی ہم بچ نہیں سکتے؟ نہیں، یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں ہم اپنی ناکامیوں یا اپنے غلط فیصلوں کے لیے اپنی قسمت، حالات، ستاروں کی چال یا کسی اور غیبی طاقت پر الزام لگا سکیں۔ اور وہ جو روشن ضمیری یا روشن شعور کی بات تھی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقل و شعور کو بیدار کرے، حقائق کو پرکھے، معلومات کا تجزیہ کرے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ ذرا سوچیں، یہ تصور آج کے 21ویں صدی کے دور میں بھی کتنا جدید محسوس ہوتا ہے۔ بہت جدید، خاص طور پر آج کے دور کو دیکھتے ہوئے۔ آج جب ہم سوشل میڈیا پر معلومات کے ہجوم اور فیک نیوز کے ایک نہ ختم ہونے والے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، جہاں ہم اکثر بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اندھی تقلید کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہاں زرتشت ہزاروں سال پہلے ایک اصول دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنو سب کی، اپنے کان کھلے رکھو، لیکن فیصلہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ اپنے روشن اور بیدار ذہن سے کرو۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا تصور ہے۔ مطلب یہ ہمیں ایک طرح سے ہمارے کمفرٹ زون سے باہر نکال رہا ہے۔
شعوری انتخاب اور آزاد مرضی کی یہ بات بہت زبردست ہے۔ اور یہ سفر یہی نہیں رکتا۔ لیکن چلیں اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے اور اسے خود فیصلہ کرنا ہے، تو لازمی طور پر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انتخاب کن چیزوں کے درمیان کرنا ہے؟ ہاں، آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ بالکل، ہمارے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ یہاں ذرائع میں یسنا 30 کی 3 اور 4 آیت کا حوالہ سامنے آتا ہے، جہاں ایک بہت ہی پراسرار سی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی جڑواں روحیں۔ جڑواں روحیں یا ٹوین اسپرٹس۔ متن میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ ابتدا میں 2 بنیادی روحیں تھیں جو جڑواں تھیں اور خود بخود متحرک تھیں، اور یہ دونوں سوچ، الفاظ اور اعمال میں اچھائی اور برائی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ درست۔ میں اس کو تھوڑا مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ، الفاظ اور اعمال میں اچھائی اور برائی کا تصور اور ان جڑواں روحوں کا آپس میں ٹکراؤ اس سارے فلسفے میں کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتے اور شیطان کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی عام سی فرشتے اور شیطان کی جنگ کی کہانی نہیں ہے۔ دراصل یہ فلسفے کی دنیا میں اخلاقی سنویت یا ایتھیکل ڈوئلزم کا نظریہ ہے۔ اخلاقی سنویت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اونچائی اور برائی دونوں کا اپنا اپنا ایک آزادانہ، واضح اور متحرک وجود ہے۔ یہ محض کوئی تجریدی، ہوائی یا خیالی باتیں نہیں ہیں جن پر ہم بیٹھ کر صرف بحث کر سکیں۔ یعنی یہ باقاعدہ متحرک قوتیں ہیں؟ زرتشت کے مطابق یہ دونوں باقاعدہ متحرک اور طاقتور قوتیں ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ متن بتاتا ہے کہ جب یہ دونوں جڑواں روحیں آپس میں ملیں تو انہوں نے وجود کی 2 بالکل متضاد حالتوں کو قائم کیا۔ وجود کی متضاد حالتیں؟ ایک کو انہوں نے کہا زندگی اور دوسرے کو کہا زندگی کا انکار، یعنی برائی۔ اب اسے ذرا آج کے انسان پر لاگو کر کے دیکھیں۔ یہ دونوں قوتیں انسان کے سوچنے کے انداز میں، اس کے روزمرہ کے بولے گئے الفاظ میں اور اس کے چھوٹے بڑے اعمال میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہمارا امتحان کیا ہے اس میں؟ انسان کا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک دن کوئی بہت بڑا مارکا لڑے۔ انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ اسے ہر لمحے، ہر قدم پر سچائی یا برائی میں سے، زندگی یا زندگی کے انکار میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ ہر لمحے کا انتخاب۔ اور یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ اچھائی کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ متن کے مطابق یہ سچائی کی واضح پہچان اور انسان کی اپنی فطری نیک نیتی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فطری نیک نیتی؟ یعنی زرتش یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر برا نہیں ہے؟ بالکل۔ اچھائی انسان کے اندر ایک فطری اور قدرتی حالت کے طور پر پہلے سے موجود ہے۔ اسے باہر سے کچھ مسلط نہیں کرنا، اسے بس شعوری طور پر اس سچائی کو پہچاننا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ یہاں یہ بات بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا رک کر اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر اچھائی ہماری فطری نیک نیتی کا حصہ ہے، یعنی انسان بنیادی طور پر نیکی کی طرف مائل ہے، جو کہ متن کا دعویٰ ہے، اور سچائی اتنی ہی واضح ہے جتنا کہ دن کا اجالا، تو پھر ہمارے چاروں طرف اس دنیا میں، اس کائنات میں اتنی برائی، اتنا ظلم اور اتنی تباہی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ذرائع میں خاص طور پر یسنا 30 کی 6 آیت میں شیطانی پجاریوں کا یا بھٹکے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے، اور وہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ نازک وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکے۔ جی، وہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب زندگی اور زندگی کے انکار کے درمیان فرق اتنا واضح اور صاف ہے، تو کوئی بھی باشعور انسان جان بوجھ کر برائی کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایک فطری طور پر نیک انسان کو جان بوجھ کر برائی کی طرف دھکیل دیتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، اور یہ سوال ہر دور کے انسان کا سوال رہا ہے۔ اس حیران کن سوال کا جواب 6 آیت میں ایک انتہائی گہری اور میں تو کہوں گا کہ ایک بہت ہی کاٹدار نفسیاتی حقیقت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ برائی کا انتخاب دراصل جان بوجھ کر کیا گیا کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہوتا۔ شعوری فیصلہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ آج میں دنیا کا سب سے برا انسان بنوں گا یا آج میں ظلم کروں گا، بلکہ یہ جو برائی کا انتخاب ہے، یہ سراسر فریب اور دھوکے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فریب کا نتیجہ۔ متن بہت باریکی سے یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، جو اندھی طاقتوں کے پجاری بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے۔
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کے اس انتہائی نازک اور اہم وقت پر فریب ان پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سچ کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وہ حقائق کو ان کے اصل شکل میں دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے، اور جب انسان اس فریب کا، اس دھوکے کا مکمل طور پر شکار ہو جاتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر بدترین ذہن کا انتخاب کر لیتا ہے۔ بدترین ذہن کا انتخاب۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذہن فریب میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگ تشدد اور نفرت کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ دنیا میں زندگی کے اس خوبصورت نظام کو تباہ کر سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے برائی کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اسے غور سے سمجھیں تو برائی دراصل کوئی آزادانہ یا تخلیقی قوت نہیں ہے جو خود سے کچھ بنا سکے۔ برائی صرف اور صرف مثالی سچائی کے خلاف ایک اندھا اور بھٹکاؤ ہوا عمل ہے۔ ایک اندھا عمل؟ یہ فریب اور جھوٹ کی پیداوار ہے جو دنیا میں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لاتی۔ جو شخص ظلم کر رہا ہوتا ہے یا برائی پھیلا رہا ہوتا ہے وہ دراصل اس وقت ایک شدید قسم کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کچھ صحیح کر رہا ہے، لیکن درحقیقت وہ حقائق کو دیکھنے سے مکمل طور پر قاصر ہوتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ مطلب ہم جسے شعوری برائی سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک طرح کا اندھا پن، ایک دھوکہ اور ایک بھٹکاؤ ہے۔ بالکل، فریب کا پردہ ہے۔ لوگ فریب میں آ کر اپنے ذہن کو، جسے زرتشت بدترین ذہن کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم خیال لوگوں کے ہجوم میں یا سوشل میڈیا کے اس ایکو چیمبر میں پھنس کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس وہی سچے ہیں، حالانکہ وہ مکمل فریب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کوئی شخص اپنی روشن ضمیری اور فطری نیک نیتی سے اچھائی کا یعنی بہترین ذہن کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب زردشت کے فلسفے میں بہت گہرا ہے۔ اگر کوئی فریب میں آ کر برائی کے راستے پر چل پڑا ہے اور کوئی محنت کر کے سچائی کے راستے پر کھڑا ہے تو ان فیصلوں کے حتمی نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ان مختلف راستوں پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں زردشت کا فلسفہ بہت انوکھا ہے۔ اس کا بہت واضح اور دو ٹوک جواب ہمیں 4، 8 اور 11 آیات میں ملتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی انعام اور سزا کا روایتی تصور ہے؟ زردشت کے فلسفے میں عمل اور اس کے نتیجے کا تعلق بالکل اٹوٹ ہے۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام ہے۔ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ برائی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو فریب میں آ کر تشدد اور تباہی پھیلاتے ہیں، ان کا مقدر کوئی ایسی آگ نہیں ہے جس میں انہیں پھینکا جائے۔ تو پھر ان کا مقدر کیا ہے؟ ان کا مقدر بدترین وجود ہے، طویل مصائب ہے اور ایک حتمی سزا ہے۔ لیکن زرتشت کے ہاں سزا سے کہیں زیادہ زور اور اہمیت اچھائی کے انعام پر دی گئی ہے۔ اور وہ نام کیا ہے؟ سچائی اور نیکی کا راستہ چننے والوں کو جو انعام ملتا ہے اسے متن میں ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا گیا ہے، بہترین شعور۔ بہترین شعور؟ یہ کوئی مادی انعام نہیں ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سونے کے محلات ہوں، بلکہ یہ انسان کی اپنی روح، اپنے ذہن کی ایک بلند ترین حالت کا نام ہے۔ یعنی ذہنی سکون؟ یہ ایک ایسی دائمی خوشی ہے، ایک ایسا سکون ہے اور نجات کی ایک ایسی روشنی ہے جسے انسان اندر سے محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اپنے سچے اور راست باز اعمال کے ذریعے، جو انہوں نے پوری سچائی اور ایمان کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، اپنے خالق یعنی اہورا مزدا کو خوش کرتے ہیں۔ بہترین شعور کی جو اصطلاح ہے یہ واقعی بہت طاقتور اور پرکشش ہے۔ 11ویں آیت میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دانا خالق نے انسانوں کے لیے جو اصول دیے ہیں ان میں سچائی کے پیروکار کے لیے دائمی خوشی اور ایک ایسا روشن شعور ہے جو اسے مکمل نجات دلا دیتا ہے۔ یہ اصطلاح خود ہی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اچھائی کوئی بیرونی چیز نہیں ہے جسے آپ کہیں باہر سے حاصل کریں گے، بلکہ یہ آپ کے اپنے شعور کی، آپ کے اپنے ذہن کی ایک پرسکون اور روشن کیفیت ہے۔ بالکل، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ تو چلیں، یہ تو ہو گیا انفرادی سطح پر انسان کا معاملہ، اس کی اپنی زندگی کا ارتقاء۔ لیکن جب میں ان ذرائع کو مزید پڑھتا ہوں تو 9 اور 10 آیت میں مجھے ایک بہت ہی وسیع، بہت بڑا اور باقاعدہ کائناتی پہلو نظر آتا ہے۔ جی، وہ آیات پوری کائنات کی بات کرتی ہیں۔ وہاں یہ بات کی گئی ہے کہ اس دنیا کو کمال کی طرف لے جانا ہے۔ تو کیا ہمارے انفرادی فیصلوں کا، یعنی آج میں نے جو سچ بولا یا جھوٹ بولا، اس کا اس اتنی بڑی کائنات کی مجموعی حالت پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟
یہ زرتشت کی تعلیمات کا شاید سب سے پرامید اور شاندار حصہ ہے۔ ان کے نزدیک انفرادی اخلاقیات اور یہ جو پورا کائناتی ارتقاء ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ الگ الگ نہیں ہے؟ نہیں، یہ الگ نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس دنیا کی تخلیق کا، انسان کے پیدا کیے جانے کا اور اس پوری زندگی کا حتمی مقصد ہی ایک لفظ میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے کمال کی طرف ارتقاء۔ کمال کی طرف ارتقاء۔ جب انسان اپنی روشن ضمیری سے اچھائی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ محض اپنی ذات کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ دراصل اس کائنات کو، اس دنیا کو کمال کی طرف لے جانے کے اس عظیم الشان ارتقائی عمل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے خالق کا پارٹنر بن جاتا ہے۔ بالکل درست۔ 9ویں آیت میں وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اس دنیا کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دنیا میں برائی موجود ہے، فریب موجود ہے، اور یہ برائی اس دنیا کے نیک نظام کے لیے تباہ کن بھی ہے۔ تباہ کن ضرور ہے، لیکن زرتشت کہتے ہیں کہ وہ حتمی نہیں ہے۔ 10ویں آیت میں ایک بہت ہی روشن اور پرامید پیشین گوئی کی گئی ہے کہ بالآخر یہ جو برائی ہے، یہ جو زندگی کا انکار ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ برائی کو فنا ہونا ہے۔ سچائی ایک دن جھوٹ پر ایک ایسا انتہائی تباہ کن وار کرے گی جس سے جھوٹ اور فریب کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اس جنگ میں انسان اکیلا ہے؟ اور اس ارتقائی عمل میں، اس سفر میں انسان اکیلا نہیں ہے۔ زندگی کو سہارا دینے کے لیے کائنات میں آرمائیتی یعنی خیرخواہی اور ہمدردی کی روح موجود ہے۔ آرمائیتی، خیرخواہی کی روح۔ پاک طاقت موجود ہے، بہترین ذہن اور سچائی موجود ہیں، اور یہ تمام عظیم قوتیں مل کر انسان کے ساتھ کام کرتی ہیں تاکہ انسان کی روح سچائی کے اس کڑے امتحان سے کامیابی سے گزر کر بالآخر اس منزل تک پہنچے، اس کمال کو پالے اور خالق کے ساتھ مل سکے۔ یہ تو بہت خوبصورت نظریہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر دور کے انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں محض خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہیں، یا ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے شعوری اعمال سے اس دنیا کو کمال تک پہنچانے کی اس عظیم الشان مہم کا عملی طور پر حصہ بن رہے ہیں؟ کیا کمال کی بات کی ہے آپ نے! یہ واقعی کتنا شاندار اور بے پناہ امید افزا تصور ہے کہ آخرکار چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچائی کی ہی فتح ہونی ہے اور برائی کو بالکل فنا ہونا ہے۔ بالکل، انسان صرف ایک مہرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی بہتری کا ایک فعال کردار ہے۔ اگر ہم آج کی اس اتنی گہری اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو میرے خیال میں یہ بات بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قدیم تحریریں، یہ گاتھا کے اشعار محض تعریف کے مردہ اوراق یا پرانی تہذیبوں کے قصے میں ہی ہیں۔ جی، یہ آج کے لیے ہیں۔ آج کے اس ہنگامہ خیز دور میں جہاں ہم ہر روز معلومات، خبروں اور آراء کے ایک بے پناہ سیلاب کا سامنا کرتے ہیں، جہاں اکثر فریب اور سچائی آپس میں اتنی بری طرح گڈمٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں یسنا 30 کا پیغام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہاں یہ پیغام ہمیں سوچنے، ٹھہرنے اور شعوری فیصلے کرنے کا ایک انتہائی واضح، عملی اور جدید خاکہ فراہم کرتا ہے۔ یہ متن ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی ان اندھی تقلید کی عادتوں سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے ذہن کو روشن کرنا ہوگا، اور ذمہ داری لینی ہوگی۔ اور یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ ہمارے بولے گئے الفاظ، ہماری چھوٹی چھوٹی سوچیں اور ہمارے روزمرہ کے اعمال کے نتائج ہماری اپنی اور صرف ہماری اپنی ذمہ داری ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، اور یقین جانیے یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں علم کی اصل طاقت اور اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علم محض کتابیں پڑھ لینے یا معلومات اکٹھا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اس علم کی اصل قیمت تب سامنے آتی ہے جب ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے حالات کو ایک تنقیدی سوچ کے ساتھ پرکھتے ہیں۔ جب ہم فریب کو پہچان لیتے ہیں، جب ہم گاتھا کے ذریعے یہ جان لیتے ہیں کہ برائی کوئی سامنے کھڑا ہوا دشمن نہیں، بلکہ وہ فریب کے ذریعے خاموشی سے ہمارے ذہن پر حملہ کرتی ہے، تو پھر انسان ہونے کے ناطے ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے شعور کو ہر وقت
اتنا بیدار رکھیں اتنا چوکس رکھیں. کہ اس فریب کو اس کا لبادہ اوڑھنے سے پہلے ہی پہچان سکیں. بہترین ذہن کا انتخاب کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو آپ نے زندگی میں بس ایک بار کر لیا اور بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ تو ہر روز صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے کا ایک مسلسل اور شعوری انتخاب ہے. بالکل، یہ ہر روز کی محنت ہے، اور اسی محنت اور اسی شعوری انتخاب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم اس گفتگو کو یہیں نہیں روکیں گے. ایک سوال کے ساتھ چھوڑیں گے. ہم ان تمام حقائق کی روشنی میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر آج رات یا کل صبح ضرور غور کیا جانا چاہیے. اگر ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اور بظاہر معمولی فیصلے بھی اس پوری کائنات کو تباہی یا کمال کی طرف دھکیلنے میں براہ راست کردار ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی اگلی صبح کے پہلے فیصلے کو اسی پرانی اور غیر شعوری عادت کے تحت کر سکیں گے، یا اس کا بوجھ ہمیں ایک مکمل طور پر نئی بیداری کی طرف لے جائے گا؟ اسی سوچ پر غور کیجیے گا. اسی گہری اور فیصلہ کن سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے فیصلوں کا خیال رکھیے گا.